اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب والصلاة والسلام علی رسول الثقلین ومحبوب رب المغربین والمشرقین الذی شرف القوسین بالنعلین الشریفین ووسیلتنا فی الدارین وجد الحسنین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بنت المصطفیٰ وزوجۃ المرتضی والتی نور اللہ السبع السماوات بنورہا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہا الذین یحرقون دارہا ویکسرون ضلعہا ویلتمون وجہہا فسقط جنینہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم والقرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم اور محبان وجہ تخلیق کائنات، ایام فاطمیہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور سرنامہ کلام میں قرآن کا 24واں سورہ سورہ نور کی 35ویں آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں خالق ارض و سما نور لم یزل ارشاد فرما رہا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایک ایسے تاک کی سی ہے جس میں ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، ایک قندیل میں ہے، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ فانوس ایک جگمگاتے ہوئے ستارے کی مانند ہو۔ اسی آیت کے ذیل میں علامہ ہاشم بہرانی نے اپنی کتاب تفسیر البرہان میں امام معصوم سے روایت نقل کی ہے کہ قرآن ناطق امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، امام فرماتے ہیں کمشکات ہی فاطمہ، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک تاک کی سی ہے جس میں چراغ ہے، وہ تاک جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ آگے چل کے فرماتے ہیں فیہا مصباح، اس تاک میں جو چراغ رکھا ہوا ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی ذات ہے۔ پھر فرماتے ہیں المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس کس کی ذات ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارے امام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ آگے جس طرح سے قرآن میں ارشاد ہوا الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، جب وہ چراغ اس فانوس میں رکھا گیا تو وہ فانوس ایک جگمگاتے ہوئے ستارے کی مانند ہے۔ امام معصوم فرماتے ہیں وہ جگمگاتا ہوا ستارہ ہماری جدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ کہاں جگمگا رہی ہیں؟ کدھر وہ ستارہ جگمگا رہا ہے؟ تو امام نے فرمایا کوکب دری بین النساء اہل دنیا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا اس کرۂ ارض پر تمام مستورات کے درمیان جگمگاتے ہوئے ستارے کی مانند ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کوکب دری بین النساء العالمین، جو ہستی جو ذات سارے جہان کی مستورات کے درمیان جگمگاتے ہوئے ستارے کی مانند ہو، وہ جناب زہرا کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ذات نور الہ، نور خدا، نور لم یزل کی ذوق فشانی ہو، کیا اس کی نور کی عظمت کو، کیا اس کے نور کی فضیلت کو انسان درک کر سکتا ہے؟ کیا انسان اس کے نور کی عظمت کو سمجھ سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم، اگرچہ بات واضح سی ہے کہ جناب زہرا کے نور کی عظمت کو سمجھنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے،
کوئی انسان، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو جناب زہرا کے نور کو سمجھ سکے۔ جناب زہرا کی بات نہیں ہو رہی، جناب زہرا کے نور کی بات ہو رہی ہے۔ جناب زہرا کے نور کو سمجھ سکے کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، بات واضح سی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اس سوال کے جواب کو قرآن اور حدیث میں دیکھ لیتے ہیں۔ آپ اس سوال کو اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ رکھیے گا۔ سوال کیا ہے کہ جناب زہرا کے نور کی عظمت کو کوئی سمجھ سکتا ہے، کوئی بیان کر سکتا ہے، کوئی درک کر سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم، قرآن میں ارشاد ہوا، کیونکہ قرآن میں پروردگار کے اسماء کا تذکرہ بھی ہے، تو سورہ ہود میں ارشاد ہوا انہ حمید مجید، کہ پروردگار حمید بھی ہے، پروردگار مجید بھی ہے۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ عزیز بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند اور بالا بھی ہے اور بڑی عظمت والا ہے، وہ علی بھی ہے، وہ عظیم بھی ہے۔ اور جو ہے وہ علی بھی ہے، وہ عظیم بھی ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ خدا عظیم ہے، خدا بڑی عظمت والا ہے۔ تو خدا کی عظمت کو کیا انسان سمجھ سکتا ہے؟ کیا خدا کی عظمت کو کوئی انسان، کوئی مخلوق ایسی ہے جو خدا کی عظمت کو بیان کر سکے؟ تو شیخ محمد حر عاملی نے اپنی کتاب اثبات الحداد میں امام معصوم علیہ السلام سے قول نقل کیا تو امام فرماتے ہیں عظمت اللہ لا توصف، خدا کی عظمت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، خدا کی عظمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کی حد بندی نہیں کی جا سکتی۔ ایک جگہ تفسیر صافی، تفسیر عیاشی، کتاب توحید میں شیخ صدوق نے نقل کیا، کیا نقل کیا؟ مولا کائنات فرما رہے ہیں وَلَا تُقَدِّرْ عَظَمَتَ اللَّهِ عَلَىٰ قَدْرِ عَقْلِكَ، اپنی عقل کے مطابق خدا کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش مت کرو۔ یعنی تم میں وہ طاقت ہی نہیں ہے، تمہاری وہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ تم خدا کی عظمت کو سمجھنے کی صرف کوشش کر سکو۔ امام فرما رہے وَلَا تُقَدِّرْ عَظَمَتَ اللَّهِ عَلَىٰ قَدْرِ عَقْلِكَ، اپنی عقل کے مطابق خدا کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش مت کرو۔ اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرنا چاہے تو ہوگا کیا؟ تو امام فرماتے ہیں فَتَكُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ، اس کا شمار ان میں سے ہوگا جو ہلاک ہو گئے۔ یعنی اگر کوئی خدا کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اپنی عقل کے مطابق، تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ فَتَكُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ۔ اب سوال آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے کہ جناب زہرا کی عظمت، جناب زہرا کے نور کی عظمت کو کوئی سمجھ سکتا ہے یا نہیں سمجھ سکتا؟ اور ادھر قرآن نے بتایا خدا بڑی عظمت والا ہے، خدا بڑی عظمت والا ہے، اور حدیث میں بتایا خدا کی عظمت کو سمجھنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ عظمت اللہ لا توصف، عظمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ فَتَكُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ، اور اگر سمجھنے کی کوشش کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ اب یہ سوال آپ کے اذہان عالیہ محفوظ ہے اور قرآن و حدیث سے بات واضح ہو گئی، تو اب امام معصوم کی حدیث سنیے گا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل خلقها من نور عظمتہ، جناب زہرا کو پروردگار نے اپنے عظمت کے نور سے خلق کیا۔ خدا کی عظمت کوئی سمجھ سکتا نہیں، اور خدا نے اپنی اسی عظمت کے ذریعے، اسی عظمت کے نور سے جناب زہرا کو خلق کیا۔ اللہ اکبر۔ اس مختصر سے وقت میں تو کیا، تمام انس اور جن مل کر قیامت تک جناب زہرا کے نور کو، نور بطول کی عظمت کو بیان کرنا چاہیں تو بیان نہیں کر سکتے۔ کہ علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار میں ایک روایت نقل کی کہ عرش الہی پر 4 انوار ہیں، ان انوار کا مشاہدہ کر کے فرشتے تسبیح بھی کر رہے ہیں، تقدیس بھی کر رہے ہیں۔ وہ انوار کس کے ہیں؟ پہلا نور نور مصطفیٰ، دوسرا نور نور مرتضیٰ، تیسرا نور نور حسن مجتبیٰ، چوتھا نور نور سید الشہداء علیہم السلام۔ یہ 4 انوار ہیں، فرشتے ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور وہ جب تسبیح کرتے ہیں تو یہ تسبیح کرتے ہیں، وہ تقدیس کرتے ہیں تو یہ تقدیس کرتے ہیں۔ یعنی وہ انوار سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہتے ہیں تو فرشتے بھی سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہتے ہیں۔ جب وہ انوار سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہتے ہیں تو فرشتے بھی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہتے ہیں۔ اسی طرح تسبیح اور تقدیس چلتی رہی۔ اب جناب زہرا کے نور کی آمد دیکھیے گا کہ کس طرح سے عرش الہی پر جناب زہرا کی نور کی آمد ہوتی ہے، کس شان و شوکت سے جناب زہرا کے نور کی آمد ہوتی ہے، کہ کس طرح سے پروردگار ان فرشتوں کو جناب زہرا کی فضیلت، جناب زہرا کی عظمت دکھلاتا ہے، کس طرح سے کہ فرشتے تسبیح اور تقدیس میں مشغول تھے کہ حکم خدا سے ایک ظلمت چھا گئی، فرشتوں پر ایک تاریکی چھا گئی، ایک تاریکی نے فرشتوں کو گھیر لیا۔ فرشتوں نے جیسی اس تاریکی کو دیکھا
اس ظلمت کو محسوس کیا تو بارگاہ الہی میں سوال کرنا شروع کیا، ہے پروردگار، یہ کیسی تاریکی ہے، یہ کیسی ظلمت ہے، جب سے تو نے ہمیں خلق کیا ہے ہم نے ایسی تاریکی نہیں دیکھی، ہم نے ایسی ظلمت نہیں دیکھی، یہ کیسی ظلمت ہے، یہ کیسی تاریکی ہے۔ پھر فرشتوں نے کیا کیا، بہت توجہ کے طالب ہوں، فرشتوں نے کیا کیا، فرشتوں نے انہی 4 انوار جن کا وہ مشاہدہ کر کے تسبیح و تقدیس کر رہے تھے، انہی 4 انوار کا واسطہ دیا بارگاہ الہی میں۔ عزیزان محترم، اس روایت میں کہیں یہ نہیں ہے کہ پروردگار نے فرشتوں سے کہا ہو کہ اگر تم مجھے ان 4 انوار کا واسطہ دو گے تو میں تمہیں اس تاریکی سے نجات دوں گا، اس ظلمت سے نجات دوں گا، بلکہ خود فرشتوں نے ان 4 انوار کا واسطہ دیا۔ اگرچہ انسان افضل مخلوق ہے، لیکن پروردگار نے انسان کو حکم دیا کہ وسیلہ اختیار کرے، اور یہ انسان ہے اس وسیلے کو نہیں مانتا، اس وسیلے کو نہیں مانتا۔ جبکہ سورہ مائدہ کی 35ویں آیت میں یہ ارشاد موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ لیکن فرشتے ان 4 انوار کا مشاہدہ کر رہے تھے اور یہ سمجھ گئے یہ خاص انوار ہیں، اور جب ان 4 انوار کا وسیلہ دیا، ان 4 انوار کو وسیلہ بنایا، ان 4 انوار کا واسطہ دیا، تو ہوا کیا، آواز قدرت آئی، ہوا عزتی و جلالی لافعلن۔ عزیزان محترم، خدا کہہ رہا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، میں ضرور تمہیں اس تاریکی سے، اس ظلمت سے نجات دے دوں گا۔ خدا نے قسمیں اٹھائیں اپنی عزت کی، جلال کی، اور پھر تاکید لگائی لافعلن، اللہ اکبر، کیونکہ وسیلہ ہی اتنا بڑا دیا تھا، واسطہ ہی اتنا بڑا دیا تھا، تو خدا نے بھی قسمیں بھی اٹھانا شروع کر دی، و عزتی و جلالی، کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی جلال کی قسم، لافعلن، میں تمہیں اس تاریکی سے، اس ظلمت سے نجات دوں گا۔ یہ وقت ہے آمد نور زہرا کا، کہ پروردگار نے جناب زہرا کے نور کو عرش کی بلندی پر ایک فانوس کی مانند رکھ دیا، کل قندیل کا رس، کل قندیل کا لفظ روایت میں مروی ہے، کل قندیل یعنی فانوس کی مانند جناب زہرا کے نور کو رکھ دیا۔ عزیزان محترم، توجہات کا طالب ہوں، فانوس کیا ہوتا ہے، فانوس کیا کرتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ فانوس میں ایک چراغ کو جب رکھتے ہیں تو فانوس کا کام یہ ہوتا ہے کہ فانوس چراغ کی روشنی کو پھیلا دیتا ہے، لیکن ایک بڑے کمرے میں ایک چراغ کو کسی فانوس میں رکھ دیا جائے تو کیا مکمل کمرہ روشن ہو جائے گا؟ مکمل کمرہ منور ہو جائے گا؟ کیا اس چراغ کی روشنی ہر جگہ پھیل جائے گی؟ نہیں، جتنی چراغ میں وسعت ہوگی جتنی چراغ میں وسعت ہوگی اتنے ہی فانوس اس کی روشنی کو پھیلائے گا۔ فانوس کا کام ہے روشنی پھیلانا، لیکن بات یہ ہے جو چراغ اندر موجود ہے فانوس کے، اس میں کتنی وسعت ہے۔ جب جناب زہرا کے نور کو عرش کی بلندی پر فانوس کی مانند رکھا تو جناب زہرا کے نور کی وسعت کیا تھی؟ لسان امامت سے آواز آئی، فَظَّهَرَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ، 7 آسمان منور ہو گئے، 7 زمینیں منور ہو گئی۔ اللہ اکبر! یہ سورج کی روشنی یا آسمان کی روشنی، یہ ستاروں کی روشنی کجا، نور بنت مصطفیٰ کجا۔ اگر جناب سیدہ کے نور کا سمندر ٹھاٹے مارنا شروع کرے تو یہ آسمان کا طویل شامیانہ اس سمندر میں تنکی کی طرح تیرتا ہوا نظر آئے۔ اللہ اکبر! یہ جناب زہرا کا نور ہے۔ جناب زہرا کا نور، آپ نے ملاحظہ کیا کہ عرش الہی پر کس طرح سے جناب زہرا کے نور کی آمد ہوئی۔ اب یہی نور کس طرح سے اس کرۂ ارض پر تشریف لایا، اس دنیا میں کس طرح سے اس نور کی آمد ہوئی، تو خود بی بی نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے بتایا ہے، بیان فرمایا ہے کہ کس طرح سے میرا نور مقدس میرے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلب مبارک میں منتقل ہوا اور کس طرح سے اس دنیا میں تشریف لایا۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں، القطرہ میں، المستنبط علیہ الرحمہ نے اپنی کتابوں میں یہ روایت نقل کی ہے کہ جناب زہرا نے خود بیان فرمایا کہ میرا نور مقدس کس طرح سے اس دنیا میں تشریف لایا کہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جناب زہرا کے حجرے میں داخل ہوئے، اور جیسے ہی جناب زہرا نے مولا علی کو دیکھا تو ایک مرتبہ فرمایا، ادنو لأحدثک بما کان وبما ہوا کائن، اے ابوالحسن آپ میرے پاس آئیے تاکہ میں آپ کو وہ بتاؤں جو ہو چکا ہے اور اس کا کرنے والا کون تھا۔ پھر فرمایا وَبِمَا لَمْ يَكُنْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور وہ بتاؤں جو ہونا تھا لیکن اب قیامت تک نہیں ہوگا۔ جناب زہرا نے جملے کہے
مولا علی نے جب یہ سنا تو جناب زہرا کے حجرے سے باہر تشریف لائے، اور انداز کیا تھا؟ روایت کہہ رہی ہے یرجع القہقرہ، قہقرہ کے انداز میں جناب علی مولا کائنات مولا متقیان جناب زہرا کے حجرے سے باہر آ رہے ہیں قہقرہ کی حالت میں۔ قہقرہ کون سی حالت ہے؟ کس حالت کا نام ہے؟ میں اپنے سننے والوں کو ادھر ایک مثال دے دیتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، بہت سے خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو مقامات مقدسات کی زیارت نصیب ہوئی ہے، جو زیارت پہ گئے ہیں، عراق بھی گئے ہیں، ایران بھی گئے ہیں، کربلا، نجف وغیرہ زیارت، اور جن کو اب تک زیارت نصیب نہیں ہوئی، دعا ہے پروردگار سے بحق کے امام منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، پروردگار ان کے نصیب میں بھی ایک مرتبہ، کم سے کم ایک مرتبہ زیارت کو لکھتے۔ جو لوگ زیارت پہ جا چکے ہیں، تو جب انسان زیارت سے شرف یاب ہو کر اس زری والے کمرے سے جب باہر آتا ہے، جس کمرے میں زری ہوتی ہے اس کمرے سے جب باہر آتا ہے تو کس طرح سے باہر آتا ہے؟ بارگاہ امامت میں ادب کے ساتھ باہر آتا ہے کہ اپنی پشت زری کی طرف نہیں ہونے دیتا، الٹے قدم چلنا شروع کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قہقرہ۔ مولا کائنات امیر المومنین جناب زہرا کے حجرت اس طرح سے قہقرہ کی حالت میں باہر آئے، الٹے قدم، اپنی پشت کو جناب زہرا کی طرف نہیں کیا، اس طرح سے باہر تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ جب باہر تشریف لائے اور فوراً گئے رسول خدا کے پاس، اور جیسے ہی رسول خدا کے پاس پہنچے تو رسول خدا نے ایک مرتبہ کہا مولا علی سے کہ آپ کلام کریں گے یا میں کلام کروں، آپ گفتگو کریں گے یا میں گفتگو کروں؟ مولا نے فرمایا الکلام منک احسن، آپ کا کلام کرنا زیادہ اچھا ہے، احسن ہے۔ پھر رسول خدا نے مولا علی سے فرمایا کہ آپ میری دختر کے پاس گئے تھے اور انہوں نے آپ سے یہ کہا کہ وہ آپ کو بتائیں گی جو ہو چکا ہے اس کا کرنے والا کون تھا، اور آپ کو وہ بتائیں گی جو قیامت تک نہیں ہوگا، جس کو ہونا تھا لیکن اب قیامت تک نہیں ہوگا۔ جب یہ بات سن لی جب مولا علی نے یہ کلام سنا رسول خدا سے تو ایک مرتبہ فرمایا نور فاطمہ من نورنا، سوال کیا مولا علی نے کہ جناب زہرا کا نور کیا ہمارے نور میں سے ہے؟ رسول خدا نے فرمایا اے علی اولا تعلم، اے علی کیا آپ نہیں جانتے؟ جب یہ مولا نے سنا تو مولا نے کیا کیا؟ سجدہ شکر انجام دیا۔ روایت کے جملے ہیں، مولا متقیہ نے سجدہ شکر انجام دیا۔ اور عزیزان محترم، انسان سجدہ شکر نعمت ملنے پر کرتا ہے، یعنی مولا مسلمانوں کو بتانا چاہ رہے تھے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اللہ کی نعمت ہے۔ پھر مولا اٹھے اور جناب زہرا کے حجرے میں پھر تشریف لے گئے، اور جب جناب زہرا کے پاس پہنچے تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے مولا متقیان کو بتایا ان اللہ خلق نوری وکانہ یسبح اللہ، پروردگار نے میرے نور کو خلق کیا تھا اور وہ تسبیح کرتا تھا۔ ثم اودعہ شجرۃ من شجر الجنہ، پھر جناب زہرا فرماتی ہیں مولا متقیان سے پھر میرے نور کو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں پروردگار نے رکھ دیا، تو ہوا کیا؟ فاضاءت، وہ درخت جگمگا اٹھا۔ پھر جب میرے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی اور جب معراج کرتے ہوئے جنت میں داخل ہوئے تو حکم خدا سے رسول خدا نے اسی درخت سے ایک پھل تناول فرمایا، تو اس طرح سے میرا نور مقدس میرے بابا کی صلب مبارک میں منتقل ہوا، اور پھر جناب رسول خدا سے جناب خدیجہ کے منتقل ہوا، اور اس طرح سے جناب زہرا کا نور مجسم اس کرۂ زمین پر پہنچا۔ عزیزان محترم، جب جناب زہرا کا نور، جناب زہرا کی ولادت ہوئی تو ایک کتاب ہے محتضر، اس میں حسین ابن سلیمان ہلی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ جب جناب زہرا کی ولادت ہوئی، یہ نور مجسم جناب زہرا سلام اللہ علیہ اس زمین پر، اس کرۂ ارض پر تشریف لائیں، تو سب سے پہلے جناب زہرا نے گواہی دی۔ کیا گواہی دی؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ پھر جناب زہرا نے اپنے کلام سے نبوت کو منور فرمایا، نبوت کی گواہی دی، اشہد ان ابی محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم ایسی کوئی خاتون نہیں ہے دنیا میں، ایسی کوئی خاتون کائنات میں نہیں جس کی یہ حیثیت ہو، جس کی یہ عظمت ہو کہ وہ اس طرح سے رسالت کی گواہی دے، کیونکہ جب کسی خاتون کو رسالت کی گواہی دینی ہوگی تو وہ کہے گی اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
لیکن جب جناب زہرا کی بات آتی ہے تو جناب زہرا فرماتی ہیں اشہد ان ابی محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جناب زہرا کی منزلت ہے۔ اب جناب زہرا نے ولایت کی، مولا علی کی ولایت کی گواہی دینا شروع کی۔ کیا فرمایا؟ اشہد ان بعلی علی ولی اللہ۔ اس مقام پر بھی، اس منزلت پر کوئی خاتون ایسی نہیں ہے جو جناب زہرا کی اس منزلت کو حاصل کر سکے کہ ابھی شادی ہوئی نہیں، ابھی ولادت ہوئی ہے، لیکن جناب زہرا کیا کہہ رہی ہیں، کیا فرما رہی ہیں؟ اشہد ان بعلی علی ولی اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے شوہر نامدار حضرت علی علیہ السلام اوصیاء کے سردار ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جناب زہرا ہے، یہ منزلت ہے جناب زہرا کی۔ اب جب یہ نور اس کرۂ ارض پر پہنچ گیا، تشریف فرما ہو گیا، تو اب اس زمین پر جناب زہرا کے نور کے جلووں کو کون بیان فرمائے گا؟ تو دروازہ امامت سے آواز آتی ہے۔ عوالم العلوم میں روایت نقل ہے کہ امام صادق، قرآن ناطق امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تظہر لامیر المؤمنین فی النہار 3 مرات بالنور، جو ہستی، جو ذات دن میں 3 مرتبہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے لیے دن میں 3 مرتبہ نور کی مانند جگمگائے، اسے زہرا کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، اسی روایت میں آگے چل کر امام نے فرمایا دن میں 3 مرتبہ اس طرح سے جگمگاتی تھیں کہ مدینہ کے گھر منور ہو جاتے تھے، جناب زہرا کا نور ہر گھر میں پہنچ جاتا تھا، اور لوگ نکل کر رسول کی خدمت میں آتے تھے اور سوال کرتے تھے یہ نور کہاں سے آیا؟ یہ ہمارا گھر منور ہو چکا ہے، یہ کس کا نور ہے؟ یہ کیسا نور ہے جو ہمارے گھروں میں داخل ہو رہا ہے؟ تو رسول خدا فرماتے تھے لوگوں سے، میری بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہا ابھی محراب عبادت میں ہے، اور ان سے یہ نور پھوٹ رہا ہے جو مدینہ کو منور کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، سامعین کرام، ذرا سوچئے گا، وہ ذات، وہ ہستی جس کے نور سے کائنات روشن ہو رہی ہے، جس کے نور سے مدینہ والوں کے گھر روشن ہو رہے ہیں، منور ہو رہے ہیں، کیا مسلمانوں کو نہیں چاہیے تھا کہ ان کی قبر پر ایک چراغ ہی جلا دیتے؟ اجرکم الزہرا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جناب زہرا کی مصیبت کو کس طرح سے بیان کیا جائے؟ جائیے کسی خاتون سے پوچھئے کہ کبھی اس کو کسی اس کے بچے کے سامنے کوئی تماچا مارے تو اس خاتون پر کیا گزرتی ہے، اس کے بچوں پر کیا گزرتی ہے۔ ارباب اعضاء سے سنا کہ مولا حسن سے کسی نے سوال کیا کہ امام حسن، آپ ایک کوچے کو آپ نے ترک کر دیا ہے، اب اس کوچے سے نہیں گزرتے، اس گلی سے آپ نہیں گزرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا حسن نے رو کر کہا تھا جب میں اس کوچے سے گزروں گا تو مجھے ایک منظر یاد آ جائے گا، میری آنکھوں میں آنسو نکل آئیں گے۔ وہ کیا منظر ہے؟ وہ کیسا منظر ہے کہ آپ نے کوچے کو ترک کر دیا؟ کہا اس کوچے میں ایک ظالم نے میری ماں کو میرے سامنے تماچا مارا تھا، میں نے اس کوچے سے آنا جانا چھوڑ دیا۔ میں کہوں گا اے امام حسن، آپ نے تو اس کوچے کو ترک کر دیا، مجھے بتائیے وہ علی کہاں جائے کہ جس کی نظروں کے سامنے روز وہی دروازہ ہے، جس کے پیچھے جناب زہرا زخمی ہو گئی تھی، امام مولا علی کی نظروں میں روز وہی چوکھٹ ہے کہ جس پر سیدہ کی بالیاں ظالم کے تماچے کی وجہ سے ٹوٹ کر گر گئی تھی، علی کی نظروں کے سامنے روز وہی اسی دروازے کی میخ ہے جس نے سینہ عصمت کو زخمی کر دیا تھا۔ اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ سلمان فارسی نے عمار سے کہا، اے عمار، مولا کے گھر جاؤ، شہادت کو 3 دن ہو گئے ہیں، جناب زہرا کی شہادت کو 3 دن ہو چکے ہیں اور مولا اپنے گھر سے باہر تشریف نہیں لاتے، اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم جب مولا علی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ان کی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ میرا دل یہ کہتا ہے، ایک مرتبہ سلمان نے عمار سے شکایت تو کی ہے، کہا ہے کہ جاؤ مولا کے پاس جا کر میری شکایت پہنچاؤ، لیکن سلمان یہ تصور تو کرتے ہوں گے کہ کس طرح سے وہ علی، وہ غیرت مند علی ان گلیوں میں کس طرح سے آئے کہ جن گلیوں میں کسی نے زہرا کو تماچا مارا ہے، کسی سیدہ کو کسی ظالم نے تازیانہ مارا ہے، کوئی تلوار کی نیام سے مارتا تھا۔ اجرکم الزہرا، عمار گئے مولا کے پاس، گھر پہنچے، کیا دیکھا؟ مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں،
ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف امام حسین ہے، کبھی حسن کو دیکھ کر گریا کرتے ہیں، کبھی حسین کو دیکھ کر گریا کرتے ہیں، مولا گریا کرتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ عمار نے کہا مولا سلمان نے کہا ہے اب جدائی برداشت نہیں ہوتی، 3 روز ہو گئے ہیں شہادت کو، آپ گھر سے باہر نہیں آتے۔ ایک مرتبہ مولا نے رو کر کہا اے عمار زہرا کی جدائی نے مجھے رسول سے جدا کر دیا ہے، جب وہ کلام کیا کرتی تھی تو مجھے رسول یاد آتے تھے، جب وہ چلا کرتی تھی تو مجھے رسول یاد آتے تھے۔ اے عمار علی تنہا ہو گیا ہے، علی غریب ہو گیا ہے۔ اے عمار مجھے میری شہزادی جناب زہرا کی مصیبت کا اندازہ ان کی شہادت کے بعد ہوا، جب میں ان کو غسل دینے گیا تو میرے ہاتھوں نے محسوس کیا ارے سیدہ کی بسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، ارے سیدہ کی نور چشم مبارک خون آلود تھی، جناب زہرا کا بدن زخمی تھا۔ مولا علی نے دیکھا ہے اے عمار علی غریب ہو گیا۔ ہاں عزادارو روایت ملتی ہے الہجوم علی بیت فاطمہ میں روایت ملتی ہے کہ کمسن حسن ہے، کمسن حسین ہے، مدینہ کی گلی ہے، علی کے گلے میں رسی ہے، جناب زہرا بے ہوش ہیں۔ جب ہوش آیا نا تو جناب فضہ سے جناب زہرا نے یہ نہیں کہا اے فضہ میری پسلیاں، اے فضہ میرا محسن، بس ایک سوال کیا فضہ یہ بتاؤ ابوالحسن کہاں ہے؟ فضہ نے رو کر کہا بی بی مدینے کی گلی میں علی کے گلے میں رسی ہے، مسلمان علی کو لے کر جا رہے ہیں۔ جناب زہرا کھڑی ہوئی، گھر سے باہر آئی، خمسن حسن کھڑے ہیں، کمسن حسین کھڑے ہیں، جناب زینب دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح سے ماں نے، کس طرح سے جناب زہرا نے مولا علی کی دامن میں اپنے ہاتھ کو ڈالا اور ایک مرتبہ کہا میں ابوالحسن کو کہیں لے جانے نہیں دوں گی، میں ابوالحسن کو کہیں لے جانے نہیں دوں گی۔ ایک لائن آگے بڑھا، اس نے کیا کہا؟ روایت کی جملے ہیں، ایک جملہ کہا اضربوا فاطمہ۔ روایت کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے 40 بدماش موجود تھے، اس لائن نے چیخ کر کہا اضربوا فاطمہ، تم سب جاؤ جا کر سیدہ کو مارو۔ روایت کے جملے ہیں فنحالت السیاد علی حبیبۃ رسول اللہ، ارے تازیانوں کی برسات ہو گئی سیدہ کے جسم پر، حتی ادموا جسمہا، ارے کمسن حسن دیکھ رہے تھے، حسین دیکھ رہے تھے، جناب زینب دیکھ رہی تھی، حتی ادموا جسمہا، ارے زہرا کا جسم خون آلود ہو گیا۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ سیدہ۔